अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत अहम भी है और मुश्किल भी। मुश्किल इस वजह से कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, बहुत ही उम्दा नफीस इंसान और बहुत ही बाकमाल रिपोर्टर, जियो के लिए काम करते वली खान बाबर, उनको बेईमाना अंदाज में कल कत्ल कर दिया गया। कराची के अंदर ये पहला लाशा है जो गिरा है इस बेदर्दी के साथ। इससे पहले वैसे कराची के अंदर लाशें गिरने की तारीख बड़ी तवील है। सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, एक मंसूबे के तहत निशाना बनाया जा रहा है और उसका पैगाम सहाफ़ियों को देने का ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे या तो बाज आ जाएं या उस काम से हटकर हमारी तारीफों में लग जाएं। यकीनन ये नुकसान सिर्फ जियो टेलीविजन नेटवर्क का नहीं है। मेरी खुद मुलाकात थी बाबर के साथ। जितना इस तस्वीर में वो अच्छा नज़र आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वो इंसान था, डेडिकेटेड वर्कर था। और मैं बता नहीं सकता कि ये खबर हम पर बिजली की तरह गिरी है और हम कितना बड़ा नुकसान अपने दिल के अंदर महसूस कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर रिट्रीट पर नजर आती है। ये बड़े बड़े इदारे हमने बनाए हुए हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर फिरते हैं। वो ये नहीं कर सकते कि जो ट्रिगर के ऊपर उंगली है उसको रोक पाएं। जो लोग दिन दिहाड़े दंदनाते हुए सहाफ़ियों को और आम शहरियों को मारते फिर रहे हैं उनका नाम तक ले पाएं और फिर मीडिया से तवक्को करते हैं कि आप खुलेआम इसके ऊपर बात करें। कराची को अगर हमने दरिंदों के हाथों में धकेलना था, पाकिस्तान की शहर पर अगर हमने माफिया का कब्जा करवाना था, तो बाबर के कत्ल के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल जगुलर वेन जो है वो माफियाज के हाथ में दे दें, जिनके हाथ में बंदूकें भी हैं, जिनकी जेबों के अंदर नोट भी हैं और जिनके पास वोट भी हैं और जिनके होंठों के ऊपर हमेशा जमहूरियत का नाम आता है। ये कत्ल जो है ये पहला नहीं है और हमें खदशा है कि आखिरी भी नहीं होगा, क्योंकि जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं वहाँ पर रियासत के इदारों का वजूद सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर नज़र आता है। तो मैं सलूट करता हूँ बाबर को, जिस उसने दिलेरी के साथ रिपोर्टिंग की और इतनी अच्छी रिपोर्टिंग की। काश कि उसको शहादत का ये दर्जा ना मिला होता, काश कि वो अपनी आखिरी स्टोरी ना करता, आज हमारे साथ मौजूद होता। बहरहाल हमारे दिल दुखे हुए हैं, लिहाजा हम एहतजाज के अलावा क्या कर सकते हैं। रियासत को हम टैक्स देते हैं और रियासत से इसके बदले हमसे तवक्को करती है कि रियासत का काम भी हम ही करें। उसका नतीजा यही निकलना था। अहम प्रोग्राम इस वजह से नाज़रीन, कल मैंने तौहीन रिसालत के ऊपर एक प्रोग्राम किया था। हमने आप तक मालूमात पहुंचाई थी। हम मालूमात पहुंचाने का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। ये वो मामला है जिसके हवाले से पाकिस्तान की अंदरूनी निज़ाम की कैफियत भी आप पर वाज़ेह हो रही है। पाकिस्तान के बारे में जो रवैये हैं बैनुल अक़वामी, वो भी आपके सामने हैं। बरतानवी एक आला अहदेदार की तरफ से दोबारा कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज को अमेंड करना चाहिए, रिपील करना चाहिए। हमारा मशवरा हुकूमत वक्त को ये है कि ऐसे तमाम लोग जो बाहर से बैठ के पाकिस्तान को मशवरे दे रहे हैं उनको मुंह बंद करने की गुजारिश की जाए। उनको ये कहा जाए कि अपने घर के अंदर देखें कि आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसको खुद तय कर लेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी तयशुदा हैं। मालूमात हम पहुंचाते हैं आप तक। पैनलिस्ट का तारुफ मैं करवा देता हूं। लाहौर में से नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब, जो जमात इस्लामी के नुमाइंदा हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं और माजरत उनसे करते हैं कि ज़रा प्रोग्राम ताख़ीर से शुरू हो रहा है। और खुशामदीद और माजरत इसी किस्म की सेनेटर हाजी गुलाम अली साहब से भी, जो JUIF के नुमाइंदा हैं, सेनेटर हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे अपने दोस्त मलिक तहसीन रजा, जो कॉरेस्पॉन्डेंट है डॉन न्यूज़ मुजफ्फरगढ़, वो भी कुछ उनको इंतजार करना पड़ा। तहसीन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपके साथ क्योंकि दोस्ती लिहाजा मैं माजरत नहीं करूंगा, सहाफ़ियों को आदत है इंतजार करने की और हम आज तो खैर इंतजार करेंगे इंसाफ हमारे साथ कब होगा। मैं कोशिश करूंगा इसी प्रोग्राम में नाज़रीन डॉक्टर अनवार सिद्दीकी साहब से भी नशिस्त हो, मेंबर हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उनसे भी हम मशवरा लेंगे। मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे करता हूँ हाजी गुलाम अली साहब। हमने कल प्रोग्राम में बताया कि तौहीन रिसालत का कानून क्या है, जो जूं का तू है। उसके अंदर क्या शिकें हैं, किस शिक के तहत किस चीज़ का अहाता होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले ये ज़रा वाज़ेह हो कि ये तौहीन रिसालत जब हम कहते हैं तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आप ये पूछिएगा, ये सवाल उनके वहाँ पर पूछ रहे हैं। तो रिसालत से हम मुराद क्या लेते हैं, इसका टेक्निकली मतलब क्या है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतल्लिक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से मुतल्लिक है, ये कुरान पाक से मुतल्लिक है। हम रिसालत का जिक्र करते हैं तो मुराद हम क्या लेते हैं, ज़रा इससे हम आगाज़ करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت بھائی. اس کا مفہوم تو پروفیسر ابراہیم صاحب چونکہ ہمارے سینئر ہیں وہ بتا دیں گے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. اس کے جو افکار ہیں، جو قرآن شریف ہے، یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آج بھی اس پہ ایک پروگرام اور چینل نے بھی کیا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا گورنر صاحب کا، اور اس طرح بہت سارے دیگر واقعے بھی پیش آئے، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ زیادہ توہین رسالت کے مرتکب اقلیت نہیں ہوئے، مسلمان ہوئے ہیں. اگر حکومت کو اس میں کوئی تبدیلی کا سوچ تھا تو اس کا فورم یہ نہیں جس طرح کہ انہوں نے یہ چیز کو اٹھایا. اچھا کہتا کلامی ہوتی ہے، میں دراصل نہ میں حکومت کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں نہ ترمیم میں جانا چاہتا ہوں، نہ میں تبدیلی میں جانا چاہتا ہوں، نہ میں ممتاز قادری میں جانا چاہتا ہوں، میں نہ گورنر سلمان تاثیر میں جانا چاہتا ہوں. میں تو صرف اس کو معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ بنا. تو آپ نے فرمایا کہ توہین رسالت سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سنت، ان کے افکار، وہ تمام کے تمام رسالت کے زمرے میں آتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ اس کے اوپر کوئی ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ رسالت، اور یہ ہمارے پاس سوال آ رہے ہیں، رسالت سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو آج جو واقعہ آپ نے ذکر کیا کراچی کا ولی خان بابر صاحب کا، ان کے اس اندوہناک موت پہ دکھ درد میں ان کے خاندان اور جیو چینل اور پوری میڈیا کے ساتھ ہم بھی برابر کے شریک ہیں، اور اس صورتحال پہ ہم بھی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. آپ نے انتظار پہ معذرت کی تو مجھے بہادر شاہ ظفر کا شعر یاد آنے لگا کہ عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور اب توہین رسالت کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے. رسالت سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، یہ سب رسالت کے اندر شامل ہیں اور داخل ہیں. اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، کسی بھی رسول کی توہین جو ہے اس کی یہ سزا ہے. اور یہ رسالت کا شرعاً معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ رسالت کہتے ہیں اصل میں پیغام پہنچانے کو. رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا. فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پیغام بر، یعنی پیغام لانے والا اور پیغام پہنچانے والا. رسالت سے مراد ہوا پیغام. رسالت سے پیغام مراد ہے، اور رسول پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. اور اصطلاح میں اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے، یہ سب انبیاء کرام اس میں شامل ہیں. تو توہین رسالت سے مراد یہ ہوئی توہین پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر ہیں ان کے پیغامات. ان کے پیغامات. اب ان کا منصب اور ان کی ذات اور ان کا منصب، اس کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کے ذات کے خلاف یا ان کے منصب کے خلاف اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس جرم کا مرتکب قرار پائے گا، اور اس کی پھر یہ سزا قرآن و سنت کی روح سے مقرر ہوئی ہے، جو اس وقت پاکستان کے قانون کا بھی حصہ ہے. اچھا یہ فرمائے گا کہ اسی قانون کے اندر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور جس طرح میں نے ابھی حاجی صاحب سے ذکر کیا کہ جوں کا توں جیسا ہے، تبدیلی ترمیم کے بغیر، نہ میں اس کا تعلق سلمان تاثیر کے واقعے سے الفاظ سے جوڑنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کا تعلق ممتاز قادری کے ایکٹ سے جوڑنا چاہتا ہوں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو بحث کریں گے لیکن اس پروگرام کے اندر نہیں. یہ فرمائیے گا کہ اس کی جب ہم نے کل شکیں لوگوں تک پڑھی تو اس کے اندر تو جو ہے صحابہ کرام کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی تصحیح بھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اہل بیت بھی ذکر ہے اس کے اندر. تو میں جاننا چاہوں گا کہ جو سکوپ ہے اس وقت توہین رسالت کے قانون کا، نام اس کا توہین رسالت کا قانون ہے نا جی؟ جی. تو رسالت کے اندر تو پھر کیا صحابہ کرام بھی آتے ہیں اس قانون کے حوالے سے یا نہیں آتے؟ نہیں، یعنی یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام کی توہین کی وہ سزا نہیں جو رسول کی توہین کی سزا ہے، لیکن ایک ہی قانون کا حصہ ہے وہ. ہاں بالکل حصہ ہے. تو ایک قانون کے تو کئی حصے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ پھر تفصیلات ہیں. لیکن رسول کی توہین کی جو سزا ہے وہ صحابی کی توہین کی سزا نہیں ہے، اور آپ نے قانون کے اندر بھی اس بات کو مشاہدہ کر لیا ہوگا. اور وہ یہ ابو داؤد کی ایک روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے ساتھ غصے ہوئے. ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ مجھے حکم دے کہ اس شخص کا سر تن سے جدا کر دوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا.
اندر چلے گئے اور ابو برزہ کو اندر بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں آپ کو حکم دیتا تو آپ کیا کرتے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کا سر کاٹتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے بعد امت میں کسی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے. اس لیے صحابہ کی توہین یا اہل بیت کی توہین، اس کی سزا اس سے کم تر ہے جو سزا توہین رسالت کی ہے. اچھا بھائی صاحب، اب آپ کی پارٹی نے ایک سٹینڈ لیا ہے، ذرا ہم سیدھا اس پہ آتے ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لیڈران نے ایک ریلی بھی نکالی کراچی کے اندر. اب 30 تاریخ کو شاید لاہور کے اندر ایک اور ریلی کا اہتمام ہو رہا ہے. ریاست کی طرف سے بارہا یہ کہا جا چکا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے میرے خیال میں 5 مرتبہ تو پچھلے دنوں میں کہہ چکے ہیں، ابھی رحمان بارہ نے کہا ہے کہ ہم نہ ترمیم لانا چاہتے ہیں، نہ اس میں تبدیلی چاہتے ہیں، اور ریپیل کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ریاست کی طرف سے بیان آ گیا. اب آپ ریلی کیوں کر رہے ہیں؟ اب اس ریلی کا کیا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مقصد بہت بڑا مقصد ہے. جب یہ واقعہ ہوا اور جب یہ گورنمنٹ کی ایک رکن نے یہ بل پیش کر دیا تو پرائیویٹ تھا، لیکن ان کی سوچ تو اشکار ہو گئی نا حکومت کی اور سب کی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اسی وقت، چونکہ یہ ابھی آئین ہے پاکستان کا اور یہ قانون کا شک ہے کہ اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گی، توہین نہیں کرے گی. اب گورنر صاحب کا ایک واقعہ ہو گیا، ٹھیک، اور پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ بل بھی موو کر دیا اور اس پر ایک ڈسکشن شروع کر دی. تو اگر پاکستان میں کسی کو شاید کوئی یہ حق دے دے کہ اس لا میں تبدیلی کرے، اور پھر تبدیلی آپ دیکھیں کہ جو کمیٹی نیشنل اسمبلی کی بنی ہے، چونکہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہم ایکول سمجھتے ایسے نہیں ہے، لیکن اس کا جو چیئرمین ہے وہ اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں اس طرح جذبات میں، اس طرح ماحول میں، کہ ایک عام مسلمان، آپ دیکھیں اس میں ذرا آپ وزن کر لیں، ٹھیک، کہ ایک عام مسلمان یا ہمارے جو دیہات کے مسلمان ہیں یا جو زیادہ دیندار طبقہ ہے اس میں، اور یہاں پہ دیکھیں کہ رحمان ملک نے چینل پہ آ کے کہا ہے کہ اگر میرے سامنے بھی کوئی اس طرح بات کرے تو میں شوٹ کر دوں. اچھا، کل پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر رحمان ملک صاحب ایسے ارادے کا اظہار کرتے ہیں تو قابل گرفت قانون ہے، کیونکہ کسی قاعدے کے تحت ان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. میں اس طرف نہیں جاتا، ٹھیک، میں یہ جاتا ہوں کہ اس کے جذبات یہ تھے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ عام مسلمان کے جذبات دیکھو، جو دیندار ہے، جو کہ ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے. تو اس لیے حکومت کو اسی دن اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے دو ٹوک بات کرنی چاہیے تھی. اب ہم نے دو ٹوک بات ابھی بھی نہیں. اچھا، لیٹ می ٹیک اے بریک ہے ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم کچھ جاننا چاہیں گے کہ مذہبی / سیاسی جماعتیں جو ہیں باوجود حکومت کی طرف سے بیانات کے مائل کیوں ہیں اسٹریٹ کو ایجیٹیٹ کرنے میں، اور اس کے علاوہ کچھ معلومات مزید فراہم کریں گے کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کے تحت مختلف جگہوں پر کیا ہوتا ہے. ہم مظفر گڑھ سے آپ کو رپورٹ لے کے دیں گے جہاں پر اہل حدیث کی مسجد کے ایک امام اور ان کے 20 سالہ بیٹے کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا اپریل پچھلے سال میں، اور چند دن پہلے یعنی 10 تاریخ کو ان کو سزا سنا دی گئی. وہ قصہ بھی ہم آپ کو سنوا کے دیں گے تحسین سے، اور مزید ڈسکشن بھی کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.